یہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں کو، اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے گناہ ہے ہی نہیں، تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت آئی ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے بھی جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس موقع موجود ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ اب میں نے واپس آنا ہے۔ تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے، اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں، اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے تو باقی گناہ وہ سارے بخش دے گا۔ دیکھیں وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اصل میں نا گناہ ہو گیا اور گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کرنا جو ہے وہ ہے اپنی، جو گناہ کرتا ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی پھرتی ہے، میں اگر اتنا سا کر لوں گا کیا فرق پڑے گا، وہ یہ سوچتا ہے، پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے پھر کرتا ہے۔ جب وہ گناہ اس طرح کرتا ہے نا سوچ سمجھ کے، اس کو توبہ کی توفیق بالعموم نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، طے کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، خیر الخطائین التوابون۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ راستے پہ جا رہا ہے، پاؤں پھسلا ہے، ادھر پاؤں پھسلا ہے، کبھی ادھر پاؤں پھسلا ہے، تو یہ فوراً واپس لاتا ہے اپنا پاؤں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ تو جس شخص نے گناہ نہ کرنے کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور قسم کھائی بھی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ کبھی حالات اس طرح سے اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے کہ چلے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس کے جذبات اس قدر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا جو ہی حالات کے اندر ذرا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کرنا تھا۔ وہ جو خیال آتا ہے نا، وہ جو ندامت ہوتی ہے، وہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ لہٰذا یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور پورے عزم سے کہ یا اللہ میں نے دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا، لیکن کچھ دیر بعد پھر کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو کیا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے پھر بھی معاف کر دے گا؟ تو یقیناً وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کے پھر کرتا ہے، یعنی یہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اس سے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے، یا جب جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے چونکہ یہ دل سے سچا ہوتا ہے، واقعتاً واپس آنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اس وقت ہے اگر واقعتاً انسان واپس آنا چاہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، چاہ نہیں رہے ہوتے دل سے۔ وہ اس میں دیکھیں پاؤں پھسلا ہے نا، تو پاؤں پھسلا ہے تو آپ اس گند میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا شروع کر دے کہ یار یہ پاؤں پھسلنے سے تو مزہ بڑا آتا ہے، تو آپ ہاں انجوائے کرنا شروع کر دو، تو یہ نہیں ہے۔
جو ہی آپ کو سمجھ آئے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے فوراً واپس. اگر اس طرح سے زندگی گزارے, توبہ اصل میں نا زندگی کا منہج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گناہ تھا ہی کوئی نہیں. آپ بھی توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے. تو استغفار اور توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے. مومن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. اور اگر توبہ اور استغفار انسان کرتا رہتا ہے تو درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں توبہ اور استغفار کی سچائی ہے جو اس کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو یعنی شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تو بہت تو نے گناہ کر لیا, اب تو واپس نہیں آ سکتا, تو واپس آنے کا موقع ہر وقت موجود ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ کے پاس ہر وقت موقع موجود ہے. مرنے سے پہلے یہ موقع موجود ہے کہ آپ واپس آ جائیں. کیا اللہ کے کیا ولی اللہ سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جب کلو بنی آدم خطاؤن ہے تو کیا خیال ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بنی آدم نہیں ہے؟ جب وہ بنی آدم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا, ہر ایک خطا کار. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے سبحان اللہ, کیا وہ کتنا ستار العیوب ہے کہ گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں اور نیکی پہلی نیکی نماز پڑھنا ہی ہے. جب پہلی ہی نیکی کرتے ہیں وہ جا کے ساری دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. گناہ تنہائی میں ہو جاتا ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا الا المجاہرین. وہ جو مجاہرین ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے, گناہوں کے گواہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے, ایک اللہ گواہ ہے, تو اللہ سے معافی مانگ لیں, بات ختم. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدم کی اولاد ہو اور اس سے گناہ نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن شیخ ہو سے یہ بھی سکتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ شاید ایک آنکھ کسی پہ اگر اٹھ گئی ہے, اس کو اپنے لیے اتنا ڈیٹریمنٹل اور بڑا گناہ سمجھ لیں, نہیں بالکل اور اس پہ رونا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بندہ دیکھیں گناہوں کی گناہ چھوٹے بھی ہیں گناہ بڑے بھی ہیں, تو گریوٹی کا فرق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا, وہ نیچر ڈیفرنٹ ہوگی اور نوعیت کے گناہ ہوں گے, لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں, کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا, وہ پھر اپنی چھوٹی سی لغزش پر بہت روتے ہیں. تو اگر آپ تنہائی میں روئے, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر روئے اور تنہائی میں روئے, تو اس کا اگر آنسو نکل آئے نا اپنے اللہ کے سامنے, تنہائی میں ہے تو ظاہر اللہ کے سامنے رو رہا, تو اگر اس کا اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نکل آیا تو آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار سے لڑک کر نیچے گر گیا, تو ایک آنسو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اگر انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رو رہا ہو, تو تنہائی میں بیٹھ کے اس پر رویا کرے. اور اس سے جو ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی, تو آپ نے فرمایا 3 کام کیا کرو. ایک تو اپنی زبان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو, خام خواہ باہر ادھر ادھر نہ گھوما کرو, گھر میں بیٹھے رہا کرو. اور تیسری بات یہ کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو, وب کی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو اگر یہ 3 کام, اس پہ نجات ہو جائے گی. تو گناہوں پر رونا تو یہ بڑی شاندار بات ہے نا کہ آپ اکیلے ہوں اور اپنے گناہوں پر, تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جب کوئی تھوڑی سی بھی لغزش ہو جاتی ہے وہ روتے ہیں بہت, اور اللہ کے سامنے رو کے وہ اپنے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. تو خیر الخطائین التوابون میں ہے وہ. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. تو اگر ہماری یوتھ سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہ پہلے لوگ ہیں کہ ان سے یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہی سرزد ہوا تھا نا. تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, معافی مل گئی تھی. تو آپ بھی معافی مانگیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ.